بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سعادت فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچوں والی تھی۔ تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سردار ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست۔ خاتون مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، پردیسن ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نسب نامہ ہے؟ خاتون نے کہا بھائی میں ایک نادر پردیسن ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکلی اور مجوسی سردار کے پاس گئیں۔ وہاں اپنا تعارف کرایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان بچیوں کو لے آؤ، رات سرد ہے۔ خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سونے سے بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے اسلام کی کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سعادت ہونے کی ساند مانگی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسن خاتون کہاں گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اس سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ حضور وہ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا، مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، تجھے کہا جا رہا تھا کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ تو نے میرے بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھولتے ہی میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا خاندان کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔